بہت سارے لوگ یہ کہنے میں ہچکچاتے ہیں کہ زندگی افریقہ میں شروع ہوئی تھی اور وہاں سورج کی مقدار کی وجہ سے انہیں اپنی جلد کی حفاظت کے لیے کافی میلانن کی ضرورت پڑتی تھی، اور اسی طرح گورے سیاہ فام لوگوں کے بعد بہت طویل عرصے کے بعد مرج ہو کر آئے۔ وہ صرف افریقہ میں رہتے تھے اور پھر دنیا کا سفر کیا انہوں نے، اور ہر ملک اور بر اعظم میں وہ پھیل گئے۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ جو تھے وہ چھوٹے تھے اور وہ اتنے ہوشیار نہیں تھے، یعنی وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، کشتیاں نہیں بنا سکتے تھے، اور سفر کے راستے تلاش کر سکنے میں انہیں دقت ہوتی تھی۔ لیکن یہ ایک اور کہانی ہے۔ لوگ ہمارے آباء و اجداد کا اندازہ لگاتے ہیں کہ حالانکہ یہ وہی تھے جنہوں نے اہرام بنائے تھے، اور بہت سی جو غیر واضح چیزیں میڈیا ہم سے دور رکھتا ہے یا ہمیں بتاتا نہیں ہے، تو ہمیں اس کا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے حیرت انگیز اور کتنے ہوشیار تھے۔ اور آج لوگ اسے سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی زیادتی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب میڈیا سیاہ فام لوگوں کی تاریخ کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ خاص طور پر غلامی اور جو منفی چیزوں کے بارے میں ہی بات کرنا پسند کرتا ہے، جیسا کہ افریقہ امیر ترین بر اعظم ہونے کے باوجود کیسے امیر نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے تمام خام مال بنیادی طور پر یہاں سے شفٹ کیا گیا تھا، جب یہ جیسے ہیرے سونے وغیرہ جب یہ کولونیل کا حصہ تھا۔ دوستو، تو وہ کیا ثبوت ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے انسان کی جلد ایک خاص رنگ تھا؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ انسان کی وضاحت کے لیے لکیر کہاں سے کھینچتے ہیں۔ ابتدائی انسان زیادہ تر جنوبی افریقہ میں ہی رہتے تھے، تو وہ غالباً درمیانی بھورے یا سنہری بھورے تھے، جیسے کھوسان ایک نسل ہے ان کی۔ اگر ہم دوسرے بندروں کے درمیان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں تو بونوبوز اور گوریلے کی جلد بہت کالی ہوتی ہے، جبکہ چیمپس کھال کے نیچے سے لے کر سیاہ اور ہلکے بھورے گلابی تک کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یقیناً زمین پر پہلے انسان سیاہ رنگ کے تھے۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ جدید انسان شمال مشرقی افریقہ سے ابھرے، جہاں آب و ہوا بہت گرم اور سورج جو تھا بہت کافی اس میں حدت تھی۔ سیاہ جلد سورج کی تیز روشنی سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ انسانی جینوم کی جینیاتی تحقیق نے یہ انکشاف کیا کہ جدید انسانوں کے جو دوسرے نسلی گروہوں کے مقابلے میں جدید دور کے افریقیوں کے پاس ڈی این اے کے سب سے قدیم نشانات بھی موجود ہیں۔ قدیم انسان دوستو جسمانی طور پر جدید دور کے افریقیوں سے مشابہت رکھتے تھے، جن میں ان کی جو سیاہ جلد اور ممکنہ طور پر دیگر جسمانی صفات بھی شامل تھی۔ انسانی نسل ایک افریقی نسل ہے جو ہزاروں سالوں میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ زمین پر ہر انسان جینیاتی طور پر 99.8% ایک جیسا ہے، اس لیے نسل پرستی میرے لیے تو حماقت ہے، اور نسل پرست 2% جینیاتی تغیرات پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی کہ انسان کا جہاں پہ جنم ہوا یا ایوال ہو کے آیا، تو سب سے پہلے جو اس کی جلد تھی، جس کو ہم ہیومن کہتے ہیں، اس کی جلد جو تھی وہ سیاہ تھی۔ یہ بعد میں پھر جب وہ افریقہ سے نکلا ہے تو اس کی جو کلر ہے وہ تبدیل ہوتا گیا۔ تھینک یو۔